بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری مظہر سے نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی والے گھر میں لڑکیاں ہزاروں سپنے لے کر آتی ہیں، میں بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ سوچا تھا کہ سسرال میں پیار ملے گا اور زندگی جنت جیسی ہو جائے گی، کیونکہ جس گھرانے سے میرا تعلق تھا وہاں پر زندگی ایک جہنم کی مانند تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی تھی، لیکن ابا کے لیے سوتیلی تھی۔ انہوں نے میری شادی بنا دیکھے بنا سوچے سمجھے کر دی تھی۔ میں 16 سال کی نازک سی عمر میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ شادی سے پہلے نہ ہی مجھے مظہر کی شکل دکھائی گئی، نہ میری رضامندی پوچھی گئی، مگر پھر بھی میں خوش تھی کہ چلو اس گھر سے تو جان چھوٹے گی، جہاں پر ہر وقت تانے شکووں اور کوسنوں کے علاوہ اور کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ لیکن شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ زندگی تو پہلے سے بھی زیادہ کٹھن ہے۔ شادی کی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ مجھے حجلۂ عروسی تک چھوڑنے کے لیے میرے میکے سے عورتیں آئی تھیں، یہاں پر کوئی عورت نہ تھی۔ اسی وجہ سے میری سہیلیاں چیم و گویاں کر رہی تھیں کہ تو یہاں کیسے رہے گی۔ اس وقت تو مجھے ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن جب رات تک میں اکیلی حجلۂ عروسی میں بیٹھی رہی اور بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑنے لگی، تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی یہ گھر تو بالکل ویران اور سناٹے سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں تو کسی عورت کی کوئی آواز تک نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد مظہر آ گئے، معذرت کرنے لگے کہ ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کل 6 بھائی تھے، اس حساب سے میرے 5 دیور ہوئے، مگر میرے لیے یہ سب بڑا ہی انوکھا تھا۔ میں مردوں سے بھرے گھر میں کیسے رہتی؟ میں تو ایک ایسے گھر سے آئی تھی جہاں بیٹیوں کی بھرمار تھی، بلکہ یوں کہیے کہ ابا نے بیٹا پیدا کرنے کے لیے لڑکیوں کی لائن لگا دی۔ شادی کے دوسرے ہی دن یہی سوچ کر میں بیمار ہو گئی، بخار میں پڑی پھنک رہی تھی، مگر کسی نے آ کر پوچھا تک نہیں۔ تب میں سوچنے لگی کہ میرے دیور کتنے بے حس اور سنگ دل لوگ ہیں، جنہیں اپنی نئی نویلی بھابھی کا احساس تک نہیں کہ کس حال میں پڑی ہے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں رہی، کسی نے آ کر مجھ سے سلام تک نہیں کیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ شام کو میرے شوہر آئے، میں نے ان سے گلہ کیا تو کہنے لگے، یہ لڑکوں والا گھر ہے، یہاں تمہیں سب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں چپ ہو رہی، اور کیا کر سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے اس زندگی سے سمجھوتا کر لیا، لیکن میرے شوہر مجھے تاکید کرتے کہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہا کرو۔ میں نے شوہر کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی۔ ویسے بھی میرے دیور بھی مجھ سے بات چیت نہ کرتے، وہ خود مجھ سے کھچے رہتے، لیکن ان کے رویے اور ان کی تلخ نگاہیں مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ مجھے یوں دیکھتے جیسے میں ان کی دشمن ہوں۔ گھر میں کھانا پکانے کی کوئی چیز نہ ہوتی، شوہر گھر آتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے آتے، ورنہ میں سارا دن بھوکی رہتی۔ ان لوگوں کے بھی عجیب تماشے تھے۔ میں سوچتی نہ جانے سارا دن کھانا کہاں سے کھاتے ہوں گے، لیکن گھر ایسے تو نہیں چلتے۔ ایک دن میں نے سوچا آج میں ہی کچھ سبزی دال بنا لیتی ہوں، پھر کسی دیور سے کہوں گی کہ باہر سے جا کر روٹی لے آئے تاکہ ہم لوگ کھانا کھا لیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ باہر کسی ریڑھی والے کی آواز آئی۔ میں جھٹ سے دروازے پر گئی، دروازے کے آگے کھڑی ہو کر ریڑھی والے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ دروازے کے ساتھ آئے تو میں اس سے کچھ سبزی وغیرہ لے لوں۔ ابھی میں کھڑی ہی تھی کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا، کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کھینچا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ مجھے سخت غصہ آیا اور حیرت بھی کہ کس کی جرأت جو مجھے یوں گھسیٹنا شروع کر دے، وہ بھی بنا کچھ کہے۔ میں نے دیکھا وہ میرا چھوٹا دیور تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ عمیر، تمہاری یہ ہمت، تم نے مجھے ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ میں نے غصے سے تلملاتے ہوئے جواب دیا، اپنی حد پار کرو گی تو یہی ہوگا، بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھو۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اس بات کا سخت غصہ تھا۔ شام کو میرے شوہر گھر آئے تو میں نے سوچا آج اپنے دیور کی شکایت ان سے ضرور کروں گی، لیکن وہ پہلے ہی غصے سے بھنائے ہوئے کمرے میں آئے۔ آتے ہی مجھ پر گرجنے لگے، تمہیں کیا ضرورت تھی سبزی والے سے بات کرنے کی؟ تم نے ہمت بھی کیسے کی اپنے کمرے سے قدم باہر نکالنے کی؟ آپ میرے ہی گھر میں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ میں نے بھی ہمت جٹاتے ہوئے کہا، ہاں میں ہی پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا تھا نا اس دروازے سے باہر نہیں جانا۔ میرے شوہر نے غصے سے کہا تو میں مزید سہم گئی۔
خدایا مجھے وجہ تو بتائیں کہ آخر میں اپنے کمرے سے کیوں باہر نہیں جا سکتی؟ کیا میں اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہوں؟ میری بات پر وہ خاموش ہو گئے اور کچھ نہ بولے۔ ان کی بات کا مطلب میں سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے اپنے کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ مائکے سے تو ویسے بھی مجھے کوئی ملنے نہیں آتا تھا، اس لیے میں اسی قید والی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب ایک دن میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ انہیں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، وہ جلد ہی آ جائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں اپنے کمرے سے قدم باہر نہ نکالوں۔ اب تو میں ایسا ہی کرتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا پاس رکھوں گی، لیکن ان کے جانے کے بعد اگلی ہی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے اپنا وعدہ توڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب مجھے گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ مارے خوف کے میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو یہ آوازیں ہمارے ہی گھر سے آ رہی تھیں۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر اس وقت کون رو رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو صحن میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں دیوار کو ہاتھ لگاتی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز چھت والی سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ میں اس گھر کا چپا چپا جانتی تھی، کیونکہ کھڑکی سے بیٹھ کر میں اکثر باہر ہی دیکھتی رہتی تھی۔ خیر میں آگے بڑھنے لگی، لیکن آگے بڑھتے مجھے احساس ہوا کہ صحن میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی ہے اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں خوف سے لرز گئی، لیکن پھر ہمت کی اور آگے بڑھنے لگی۔ آگے چھت کا کمرہ تھا۔ سیڑھیوں پر آ کر مجھے لگا یہ کسی عورت کے چیخنے کی آواز ہے جسے شاید چپ رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں نے ہمت کی، کانپتے قدموں سے سیڑھیاں عبور کرنے لگی۔ اوپر والی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھ پر روشنی آتی جا رہی تھی، کیونکہ چھت کا کمرہ روشن تھا اور ہلکی ہلکی روشنی نیچے آ رہی تھی۔ اوپر آتے ہی میری نظر سامنے والے آدمی پر پڑی جس کی پشت میری طرف تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھا تھا جبکہ سامنے والی عورت رو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی مجھے ڈر کا شدید احساس ہوا۔ ایسا لگا کوئی مجھے اگر یہاں دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میں دبے قدموں واپس سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے صحن میں آ گئی۔ اس وقت صحن میں کوئی نہ تھا۔ میں جلدی جلدی اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر دبک کر لیٹ گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس گھر میں ایک عورت بھی رہتی تھی، جبکہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ یہ گھر صرف مردوں والا ہے، یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔ مجھے تجسس ہونے لگا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اگر میرا کوئی بھی دیور مجھے چھت کی سیڑھیوں کے پاس دیکھ لیتا تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ خیر، میں نے سوچا صبح ہوتے ہی اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں گی۔ اگلی صبح ہوئی تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں سمجھی شاید میرے شوہر آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے دروازہ بنا بتائے کھولنے سے منع کیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو باہر میرا دیور کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بجائے اس سے پوچھا، جی بھائی کہیں کیا بات ہے؟ مجھے مظہر نے دروازہ کھولنے سے منع کیا ہے۔ ہاں بھابھی جانتا ہوں، اگر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کو نہ کہتا۔ باہر والے لڑکے نے کہا، آپ ذرا کچن میں آ کر مجھے کبوتر کی یخنی بنا دیں، اس وقت مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ میرے دیور کی آواز میں عجیب سا درد تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے میرا دیور ہاتھ میں ایک ذبح کیا ہوا کبوتر لے کر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن گند سے بھرا ہوا تھا۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ واقعی کھانا نہیں پکاتے، باہر سے کھانا لاتے ہیں اور پلیٹوں میں ڈال کر گندی پلیٹیں ادھر ہی پھینک دیتے ہیں۔ خیر میں نے بڑی مشکل سے یخنی بنائی۔ گھر میں کوئی بھی سامان کھانے پینے کا موجود نہیں تھا، مسالے تک نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یخنی تیار ہو گئی تو میرا دیور آ گیا۔ اس نے مجھ سے یخنی کا پیالہ لیا اور بنا کچھ کہے کچن سے نکل گیا۔ میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ میں نے دیکھا وہ چھت والی سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ لازماً کوئی ایسی بات ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے قدم بڑھانے کی کوشش کرتی، چھت والے کمرے سے چیخو پکار کی آواز بلند ہوئی اور میرے دیور اور ایک اور آدمی کی آواز آنے لگی۔
یہ دونوں اونچی اونچی آواز میں بول رہے تھے جبکہ وہ عورت بھی چلا رہی تھی۔ پھر سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا چھت والی طرف سے ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور عمر 50 سال کے قریب ہوگی، بھاگتی ہوئی نیچے کو آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سر سے چادر غائب تھی اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ عورت کی کیفیت جنونی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر کچن کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ عجیب سے انداز میں چلاتی ہوئی صحن کے چکر لگانے لگی۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ بالآخر اس عورت نے چارپائی کے ساتھ ایک آخری ٹکر ماری اور بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی میں بھی کچن سے باہر آ گئی، جبکہ میرا دیور جو کہ ابھی ابھی سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا آ کر اس عورت کو سنبھالنے لگا۔ عورت کی سانسیں گہری ہوتی جا رہی تھیں اور پھر دھیرے دھیرے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ دیور نے عورت کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر اسے باہر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور پریشان ہو گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی کیونکہ مجھے یہی ہدایات ملی تھیں۔ کمرے میں آ کر مجھے بہت رونا آنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ عورت کون ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ دن پورا خاموشی چھائی رہی۔ شام کو کلمے کی آواز کے ساتھ ایک چارپائی اندر صحن میں رکھی گئی۔ میں نے دیکھا یہ اسی عورت کا جنازہ تھا جو صحن میں پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا اور اب اس کا مردہ وجود میرے سامنے پڑا تھا۔ میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ بجا۔ میرے شوہر اندر داخل ہوئے۔ میں ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھیں بھی نم تھیں اور پھر آہوں اور سسکیوں کے سائے میں اس عورت کی لاش کو گھر سے لے جایا گیا۔ اب کی بار چند عورتیں اس گھر میں آئی تھیں لیکن زیادہ نہیں۔ نماز جنازہ میں کتنے لوگ آئے اور کتنے شریک ہوئے میں نہیں جانتی، بس یہ جانتی ہوں کہ اس کے بعد محلے کے لوگ تعزیت کرنے ہمارے گھر آئے تھے۔ اس سب واقعے نے میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کے سامنے کھانا رکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ تب میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ مظہر، کیا بات ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور اس پریشانی میں تو یہ پوچھنا ہی بھول گئی کہ وہ عورت کون تھی؟ اس کا آپ سے کیا رشتہ تھا؟ میرے پوچھنے پر مظہر نے بات شروع کی۔ تم تو جانتی ہو یہ معاشرہ عورتوں کے لیے کس قدر ظالم ہے۔ جس عورت کو تم نے چیختے چلاتے دیکھا ہے اس کا نام زیب النساء تھا۔ زیب النساء کی شادی جب اظفر رحمان سے ہوئی تو اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر زیب النساء کو کیا پتہ تھا کہ اظفر رحمان کس قدر ظالم اور شکی مزاج کا انسان ہے۔ اظفر رحمان روز اپنی بیگم سے ایک ہی بات پوچھتا، بتاؤ ماضی میں تم نے کس کس کا دل توڑا ہے، کس کے ساتھ رشتہ بنایا اور کتنی دوستیاں کیں۔ زیب النساء اظفر رحمان کی بات سن کر پریشان ہو جاتی۔ وہ اس سے کہتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہو۔ لیکن اظفر رحمان کب ماننے والا تھا؟ ایک دن اظفر رحمان کو زیب النساء کے میکے کا کوئی رشتہ دار ملا۔ یہ رشتہ دار ظاہر ہے اس کا بدخواہ ہی ہوگا۔ اس نے زیب النساء کے شوہر کو ایک ایسی بات بتائی جس کے بعد اظفر رحمان اپنی بیگم سے مزید نفرت کرنے لگا، لیکن اس نفرت کے بیچ ان کے درمیان اولاد بھی پیدا ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ 6 بچوں کے ماں باپ بن گئے۔ لیکن اظفر رحمان کا رویہ جوں کا توں تھا۔ اظفر رحمان کی بدبختی کہ اسے یہ نہ سمجھ آیا کہ اس کے بچے پیدا کرنے والی عورت اس سے کیسے بے وفائی کر سکتی ہے۔ اظفر رحمان نے شک کرنا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ زیب النساء کی ذہنی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ اس وقت تک اس کی اولاد بڑی ہو چکی تھی۔ زیب النساء میری ماں تھی مہرو، مظہر نے مجھے روتے ہوئے بتایا۔ ان کی باتوں سے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ زیب النساء سے ان کا کیا رشتہ تھا، پھر نہ جانے وہ ایسے کیوں بتا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے پھر بتانا شروع کیا۔ میری ماں اپنی زندگی میں صفائی پیش کرتی رہ گئی، لیکن ابا نے ان پر یقین نہیں کیا۔ ابا کے اسی کڑوے رویے کی وجہ سے ہم لوگ بھی اماں سے لڑتے تھے۔ اسے اماں کی بدقسمتی کہہ لو کہ ان کی گود میں ایک بھی بیٹی نہیں آئی تھی۔
شاید اسی لیے کہ ابا کا رویہ ہی ایسا تلخ تھا کہ قدرت نے انہیں بیٹی جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ میں بھی اس وقت جہالت کے گہری کھائی میں گرا ہوا تھا جب میں اپنی ماں پر شک کرتا تھا، ابا کے کہنے پر انہیں طرح طرح کی گالیاں دیتا، یہاں تک کہ بیٹے بھی ماں پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ جب لوگوں نے ہمارے گھر کی یہ حالت دیکھی تو ہمارے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا، ہمارے رشتہ دار تک ہم سے روٹھ گئے۔ اماں ان حالات سے اکیلے مقابلہ کرتی رہیں۔ انہیں دنوں میرا پڑھائی کے لیے ویزا لگ گیا، میں باہر چلا گیا۔ 3-4 سال میں نے امریکہ میں پڑھائی کی۔ اس دوران مجھے وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کم از کم انہیں پورا انسان تو سمجھا جاتا ہے۔ انسان کے حقوق کیا ہیں یہ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا۔ لیکن جانتی ہو مہرو، افسوس کی بات کیا ہے؟ وہ سارے حقوق جو انگریز اپنی عورتوں کو دیتے ہیں وہ ہمارے اسلام سے اچھے نہیں ہیں، لیکن بات عمل کی ہے مہرو۔ ہم اپنے آفاقی دین پر عمل نہیں کرتے، اور وہ قوم اپنے زمینی قوانین پر بنائے گئے اصولوں پر عمل کر کے آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، لیکن بات وہی کہ انہوں نے حقوق کا درس تو دے دیا، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ پھر بھی ویسا ہی تھا۔ البتہ فرق یہ تھا کہ وہ کافی بدل گئے تھے، اپنی ماں کا خیال رکھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو پاگل خانے سے گھر لایا، گھر لا کر چھت والے کمرے میں رکھا۔ لوگوں کی نظر میں تو زیب النساء کب کی مر چکی تھیں، کیونکہ مظہر کے ابا نے انہیں مردہ ظاہر کیا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ پاگل خانے میں بند تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو تاکید کی کہ وہ ماں کا خیال رکھیں، خود اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے زیادہ دھیان نہ دے سکے۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ وہ مجھے ہی کہہ دیتے، میں ان کی ماں کا خیال رکھ لیتی، پر شاید وہ اپنی اس کمزوری کو مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ مظہر کے مطابق ان کی ماں گھر آ کر صحیح ہونے کی بجائے ان کی حالت اور بگڑ گئی۔ مظہر نے سوچا تھا کہ اپنی ماں کو وہی محبت اور اعتماد دے کر وہ ایک بار پھر سے نارمل زندگی کی طرف لے آئیں گے، لیکن وہ بیچاری برسوں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد اب کہاں ہوش میں آتی۔ میں آج بھی اس گھر میں رہتی ہوں۔ میرے دیوروں کی شادیاں بڑی مشکلوں سے اور بڑی کوششوں سے میں نے اپنے خاندان میں کروائی ہیں، اور ان سب کی ذمہ داری میں نے ہی لی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں مرد فطرتاً کسی درندے کی طرح بپھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اسے عورت کا پیار کسی بھی صورت میں نہ ملے تو وہ مزید درندہ صفت ہوتا جاتا ہے۔ میں نے اپنے دیوروں کی شادیاں اپنے خاندانوں، اپنی بہنوں اور اپنی کزنز میں کروا کر کیا صحیح نہیں کیا؟ آپ ہی مجھے بتائیے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ کیا انہیں یوں ہی بگڑنے کے لیے چھوڑ دیتی؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔